بات خاص طور پر یہ کہنا ہے کہ یہاں ہمارے ان پروگراموں میں شروع سے یعنی ہمارے والد صاحب مولانا عبدالسلام صاحب اس وقت غالباً 7 علماء ہیں جو عالم ہیں آپ کے ہاں اس وقت بیٹھے میں نے ان سے کہا یہاں بیٹھا کرو، اسے کہنے ہمیں آگے بیٹھنے میں زیادہ یاد ہے، ان میں کہ دین مجاہد نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، اس اللہ کا شکر ہی ادا کر سکتا ہوں کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے، صرف اتنا ہی لفظ کہہ سکتا ہوں. آج ہم جن جلسوں میں شریک ہو رہے ہیں اور جن جلسوں کی شرکت ہمارے لیے باعث برکت بھی ہے، باعث خیر بھی ہے، یہ جلسے کوئی عام جلسے نہیں ہیں، یہ ایک تاریخ ساز جلسے ہیں. ان کی ایک حیثیت ہے، اللہ رب ذوالجلال نے اس دنیا کے اندر انسان کو پیدا فرمانے کے بعد انبیاء کا ایک سلسلہ شروع کیا تاکہ انسان کو ہدایت حاصل ہو سکے اور انسان جہنم میں نہ جا کر جنت میں جانے والے بن جائیں. اور بالآخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ ختم ہو گیا اور آپ کے بعد قیامت تک اللہ کو اس دین کو زندہ رکھنا تھا، اپنی کتاب کو محفوظ رکھنا تھا. اللہ بلا کسی سبب کے اس کو رکھ سکتے تھے، لیکن دنیا دارالاسباب ہے. اللہ نے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم و مزکی و مبلغ بنا کر بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے صحابہ جیسی شخصیات کو آپ کی شاگردی کے لیے منتخب کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی 13 برس کی زندگی کے اندر کس لیے تڑپ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر کس لیے تڑپ رہے ہیں، اور بلال حبشی کے اوپر امیہ ابن خلف کیوں ظلم کر رہا ہے، حضرت صدیق اکبر کو کعبے کے در و دیوار کے سامنے کیوں مارا جا رہا ہے، حضرت فاروق اعظم کو کیوں پریشان کیا جا رہا ہے. اے مسلمانوں، یاد رکھو وقت اتنا نہیں ہے کہ تفصیل میں جایا جائے. میں اتنا کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ جب قرآن کو نازل کرنے کے بعد اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرما رہا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. ہم نے کسی ایک صحابی کا امتحان نہیں لیا ہے، اللہ کسی کو منتخب کر کے نہیں کہہ رہا ہے، اللہ نے عام لفظ بولا ہے. ہم نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، ہم نے ان کو امتحان ان کا لیا تو ہم نے ان کو تقوی پر پایا ہے. لہم مغفرۃ واجر عظیم، تو ان کے لیے مغفرت ہم نے اور اجر عظیم ہے. اللہ کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ اللہ سب کو کہے اور ہم کچھ لوگوں کو مختص کر دیں، یہ ہماری بڑی ہی بیہودہ بات ہے. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
निछावर कर रहे हैं। मैदान बद्र के अंदर देखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरीश के नीचे तड़प रहे हैं, ए अल्लाह तू इन सहाबा की मदद कर, मेरे इन मानने वालों की मदद कर, इस दुनिया के ऊपर तेरे मानने वाले यही हैं, अगर आज तूने इनकी मदद न की, ए अल्लाह इस ज़मीन के ऊपर तेरा नाम लेने वाला कौन होगा। उहद के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को लेकर जंग के मैदान में मौजूद हैं, सहाबा अपनी जानों को निछावर कर रहे हैं और इस दीन के लिए शीशा पिलाई हुई दीवार के तौर पर आगे खड़े हुए हैं। हम सहाबा को इस दीन से कहां कहां तक अलग करेंगे, हम नहीं कर सकते हैं। सहाबा वो है कि जिनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अल्लाह फी असहाबी, के लोगों मेरे सहाबा के बारे में तुम अल्लाह से डरना और मेरे बाद इनको किसी गर्ज के लिए मत बना लेना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, आज उन्हीं सहाबा को हम समझने के लिए तैयार नहीं हैं। आज हम सहाबा की जिंदगियों को फरामोश कर रहे हैं, सहाबा की जिंदगियों से हटते जा रहे हैं। कुरान कह रहा है हम उनसे राजी हैं और वो हमसे राजी हैं। अल्लाह कह देता कि हम उनसे राजी हैं, लेकिन अल्लाह कह रहा है युहिब्बूनहुम, वो हमसे मोहब्बत करते हैं और मैं उनसे मोहब्बत कर रहा हूँ। अल्लाह कुरान में सहाबा के बारे में कह रहा है, इल्ला अन यक़ूलू रब्बुनल्लाह अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम बिग़ैरि हक़। ए लोगों, इन सहाबा को मक्के के दरो दीवार से क्यों निकाला जा रहा है, मक्के की वादियों में क्यों परेशान किया जा रहा है और कुफार इन पर क्यों जुल्म कर रहे हैं और बिलाले हबशी को तपती हुई रेत के ऊपर क्यों लिटाया जा रहा है, ज़ुनैरा की आंखें क्यों निकाली जा रही है। इल्ला अन यक़ूलू रब्बुनल्लाह, क्यों ईमानों को गवाही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं और उन सहाबा को हम तारीख के ऊपर ले जाना चाहते हैं। कोई तारीख काबिल कबूल नहीं हो सकती है जो कुरान और हदीस से टकराएगी। हम कुरान और हदीस को मुकद्दम रखते हैं। तारीख अगर कोई कुरान और हदीस के साथ आती है तो वो काबिल कबूल हो। आज हम क्या करना चाहते हैं। मेरे उस्ताद मुहतरम हज़रत मौलाना अब्दुल अलीम साहब ने दर्स के दौरान एक वाक़या सुनाया। हज़रत मौलाना ऐनुल क़ुज़ात साहब यहाँ के बहुत बड़े बुज़ुर्गों में रहे हैं। तो हज़रत से किसी ने कहा कि एक मुरीद आपके पास आते हैं और वो उन हज़रात की मजलिसों में भी जाते हैं। हज़रत को मालूम हुआ, जब वो आया तो हज़रत ने कहा कि भाई आप वहाँ जाते हैं? कहा जी हाँ जाता हूँ। कहा अच्छा वहाँ क्या होता है? कहा हज़रत कुछ नहीं, बस अबू बकर और उमर का नाम लिया जाता है, पता नहीं कौन लोग हैं उनका नाम लिया जाता है। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मुसलमानों, आज हम अपने आप को मुसलमान कहला रहे हैं, किसकी बुनियाद पर? सिद्दीक़ अकबर की बुनियाद पर। तारीख गवाह है इस बात की, हदीस इस बात की गवाह है। सिद्दीक़ अकबर ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद इस्लाम को सहारा दिया है। आज देखो तुम, तारीख उठाकर देख लो, हदीस उठाकर देख लो, सब सहाबा कांप रहे हैं। सिद्दीक़ अकबर वाहिद शख्स है जो मिंबर पर आकर कहता है कि लोगों आज मैं जिंदा हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन नाक़िस हो जाए, हो नहीं सकता। जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक बकरी की रस्सी की अगर ज़कात दिया करते थे तो मैं उनसे भी चा कर लूँगा। आप तने तनहा लड़ने के लिए चल दिए। बिलाखिर सहाबा ने कहा आप न जाएं, हम भी आपके साथ चलेंगे। कौन था ये वही सिद्दीक़ अकबर जिसको मुसलमान भुलाना चाहते हैं, तारीख से काटना चाहते हैं। नहीं काट सकते हो, वक्त अपनी तेजी पर जा रहा है। मैं बात को समेट रहा हूँ। कौन है सिद्दीक़ अकबर? कौन है फारूक आज़म? कौन है अमीर मुआविया? मुसलमानों, ये वही लोग हैं, ये वही नफूस कुदसिया है जिनकी फयोज़ और बरक़ात से और जिनकी मुसलसल जिद्दोजहद से आज हम मुसलमान कहलाने के लायक हैं। क्यों हम उनको भूलते जा रहे हैं? मैंने आपसे कहा था ये जलसे जुलूस आम नहीं है, ये एक तहरीक है और एक तारीख साज जलसे है और बहुत अहम इनकी तारीख है। एक आलिम है, आपने देखा होगा
دو لوگوں کے نام سے فریق مخالف بہت زیادہ چڑھتا ہے، ایک فاروق اعظم کے نام سے اور ایک حضرت سیدنا امیر معاویہ کے نام سے بہت زیادہ۔ ایک عالم ہے، بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے کہا میں انگلینڈ کا سفر کر رہا تھا، سفر کے دوران میرے برابر میں، یعنی میں آپ کو دکھلانا یہ چاہ رہا ہوں نسل کہاں سے کس کی مل رہی ہے، اور جس کی نسل جہاں سے مل رہی ہوتی ہے وہی ہوتا ہے، وہی کام کیا کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں انگلینڈ کا سفر کر رہا تھا میں، سفر کے دوران میرے برابر میں ایک یہودی بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے اس سے کہا بھئی آپ کے نزدیک اسلام میں سب سے زیادہ برا کون ہے؟ اس نے کہا آپ کیا پوچھتے ہیں، سبھی ہمارے نزدیک برے ہیں، لیکن پھر بھی دو شخص ایسے ہیں جو سب سے زیادہ برے ہیں۔ کہا کون؟ کہا فاروق اعظم اور امیر معاویہ۔ کہا کیوں؟ نہیں۔ کہا اچھا سب سے اچھا کون ہے؟ کہا کوئی اسلام کے اندر ہمارے نزدیک اچھا نہیں ہے، لیکن اگر ہے تو ایک شخص ہے۔ کہا کیوں؟ کون ہے وہ شخص؟ کہا حضرت علی ہے۔ کہا کیوں، ایسی کون سی وجہ ہے؟ کہا ہاں فاروق اعظم نے اپنے زمانے میں اسلام کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچایا ہے اور شہروں پر شہروں کو فتح کیا ہے، اور دوسرا امیر معاویہ ہے کہ جس نے آدھی دنیا سے زیادہ پر اسلام کا پرچم لہرایا ہے۔ تو آج دیکھیے ان دو شخصوں سے کیوں سب سے زیادہ مخالفت کی جاتی ہے۔ میں اپنی بات کو بہت ہی جلدی ختم کر رہا ہوں، وقت اتنا نہیں ہے۔ کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں میرے عزیز مسلمان بھائیوں، میرا یہاں سے کوئی رابطہ نہیں تھا، میں اب آیا ہوں، لیکن ان جلسوں کو دیکھنے کے بعد ایک دل کے اندر تڑپ پیدا ہوئی ہے کہ واقعی اسلام کی شان، صحابہ کی شان کو بتانے والے یہ جلسے اور جلوس ہیں، اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان جلسوں میں آئیں اور ہم ان جلسوں کو سمجھیں، اس لیے کہ صحابہ کو سمجھنا اہم دین ہے۔ اگر ہم صحابہ کو نہیں سمجھیں گے تو دین اسلام کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، اور کل قیامت کے روز جب صدیق اکبر کے سامنے، فاروق اعظم کے سامنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار سج رہا ہوگا اور صدیق اکبر نے کہہ دیا اے اللہ مجھ پر گالیاں پڑ رہی تھیں، کوئی مجھے یاد کرنے والا نہیں تھا، اماں عائشہ نے کہہ دیا اے اللہ مجھے برا کہا جا رہا تھا، کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں تھا، کیا ہوگا؟ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم صحابہ کے مقام و مرتبے کو پہچانیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بات آپ کے علم میں لانا ہے کہ میں نے ان سے آج دن میں نہیں کہا تھا کہ تقریر ہو، کل بھی نہیں کہا تھا کہ تمہاری تقریر ہو، ابھی عشاء کی نماز کے بعد چند منٹ پہلے میں نے کہا کہ آپ تقریر فرمائیں اور جو آپ کا جی چاہے وہ بیان کریں۔ ظاہر ہے نیا نیا عالم، نیا نیا مفتی، پرانے عالم جھول جاتے ہیں، یہاں پرانے مفتی جھول جاتے ہیں، تو انہوں نے بیٹھ کر کے اپنا جو کچھ بھی بیان کیا ہے وہ مفہوم بھی ہے، بامعنی بھی ہے، اور اس اسٹیج سے مناسبت رکھنے والا ہے۔ آپ اور ہم سب مل کے تو ایسی جگہ یہ رہتے ہیں جہاں روافظ کا بہت زیادہ غلبہ ہے۔ بلند شہر یو پی میں ایک ضلع ہے، وہاں بہت زیادہ اذیت پہنچاتے ہیں وہ لوگ کہ جن کو صحابہ کرام سے، دین اسلام سے، شریعت سے نہ کوئی تعلق تھا، نہ ہے، نہ ہو۔ وہ لوگ اسی وجہ سے میں نے ان سے کہا کہ تم محرم تک میرے پاس رہو، اب دیکھوں گا کہ کیا استعداد ہے تو اور آگے بڑھائیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے علوم میں برکت عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی، سیکھنے کی اور دنیا کے سامنے پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ میں